دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی رحمتوں پر آتے ہیں، رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اتنے میں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا، جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق و خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن جو بھی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ آج اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، افطاری کراؤ، سحری کراؤ،
صدقہ کرو اور صدقہ و خیرات اتنا کرا کرو کہ اللہ والوں آپ لوگوں کو نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ تو مہینہ ہی رحمت و برکتوں والا ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے رب سے استغفار کریں، رب سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی 8 تاریخ اور یہ آپ کا دوسرا اتوار کا دن ہے۔ اللہ والوں یہ دولت والا اتوار ہے، یہ بہت ہی خاص اتوار ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اگر میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ والوں آپ لوگوں کو کامیابی ملیں گی۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرا اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو یہ عمل بہت خاص ہے، اس وظیفے کی ترتیب بہت خاص ہے۔ ہر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد آپ پر رزق عاشق و مہربان ہو جائے گا اور آپ کا ساتھ ہرگز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو انڈیا سے تعلق ہے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس ملک سے بھی تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 8واں روزہ آ جائے تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا فرما لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور چاند کا واسطہ،
تجھے اس آخرت کے دن کا واسطہ جو دن ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہے، میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، میرے مولا ہم سب کو کامیابیوں کی طرف لے چل، میرے مولا ناکامیاں ہٹا دے، میرے مولا گناہوں کی لت چھڑوا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعا کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف فرما جو نماز کی رکاوٹ میں آتے ہیں، میرے مولا بن مانگے عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، پورے دن میں جب بھی موقع ملے کوئی حرج نہیں، فجر میں چاہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا ضرور ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کریں اور باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب سے پہلے استغفار کر لیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تنگدستیاں آتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، اور جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، سب سے بڑی بات عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پہلے استغفار کر لیں، استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے،
बेहतरीन रिश्तों के लिए, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोग नियत करके पढ़ सकते हैं। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ सकते हैं। जिसको जब जहां जितना जैसे वक्त मिले, जो हाजत हो, जो मकसद हो, फौरी तौर पर अपने खास मकसद को जहन में रखें, यानी अपने खास मकसद की नियत करें और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को, या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की ज़ात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूं कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया। राजी करने का कामयाब तरीका क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारा, और साथ ही साथ आप लोगों ने रब के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पुकारा। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔
یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔